اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے اس موضوع کو احسن طریقے کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے بچا دے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ تو نے بہت بڑا اہم سوال کیا ہے، اور یہ اس شخص پر آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ خالص اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم رکھ، زکوٰۃ ادا کر، ماہ رمضان کے روزے رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر۔ مذکورہ بالا پہلی حدیث اسلام کے 5 بنیادی ارکان توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی توضیح و تشریح پر مشتمل ہے۔ بخاری و مسلم کی مشہور حدیث نبوی ہے جو اپنے معانی و مطالب کے اعتبار سے دین اسلام کے جملہ عقائد اور اعمال، عبادات اور معاملات کے احکام اور ان کے ظاہری و باطنی اسرار و رموز، دینی و اخروی فضائل، معاشرتی و اخلاقی مسائل ایسے گراں مایا موتی اپنے دامن معنی میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر عقیدہ و عمل کے لحاظ سے اپنی زندگی کو اس ارشاد نبوی کے مطابق سنوارنا اور پھر آخر دم تک اسی نصب العین اور پاکیزہ طرز زندگی پر قائم اور گامزن رہنا از بس ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جل جلالہ کی توفیق سے آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ان تمام ارکان کے اوپر ترتیب وائز گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق ان تمام احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ارکان اسلام جو ہیں یہ 5 ایسے ارکان ہیں کہ ان میں سے ایک کا بھی انکار جو ہے وہ بندے کو، مسلمان کو کفر کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 ارکان میں سے اگر کوئی بندہ ایک رکن کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ان تمام ارکان کے مسائل کو جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، کیونکہ جب کوئی کلمہ پڑھے گا، توحید و رسالت کا اقرار کرے گا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ ان کے معانی مطالب کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز میں جائے گا پڑھنے کے لیے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے کون سی شرائط ہیں کہ جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اور نماز کے اندر
جب داخل ہو جاتا ہوں تو اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فرض قرار پاتی ہیں کہ جن کے رہ جانے سے نماز نامکمل ہوگی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں، جو واجب ہیں، کہ اگر واجبات میں سے کوئی واجب رہ جاتا ہے تو نماز پھر بھی ناقص گردانی جائے گی، اس کے جو ہیں وہ تمام احکام کو بندہ پورا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اسی طرح اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزے کے احکام کا علم ہونا چاہیے کہ کب سے لے کر کب تک ہے، اور اس کے اندر کون کون سی پرہیزیں ہیں، اس کے اندر کون کون سے ایسے عمل ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور کون کون سے ایسے عمل ہیں جن کو ہمارے اوپر کرنا لازم قرار پایا۔ اور اسی طرح اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو اس کے احکام کا جاننا اس کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیان الارکان کے اوپر غور و فکر کریں، اور ان ارکان کو سمجھنے اور ان کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر ہم انہی پانچوں ارکان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے توفیق مرحمت فرمائے کہ میں احسن طریقے کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان بیان الارکان کو جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں دین اسلام کی محبت عطا فرمائے، اور دین اسلام کو سمجھنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔